اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ جو کامیابی کی اصل بیس ہے نا آخرت میں، وہ حساب و کتاب کا یقین ہے. حساب و کتاب کا یقین. آپ کو جب یہ پتہ ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا ہے، میں اچھا کروں گا تو اس کا بدلہ بھی ملے گا، برا کروں گا تو اس کی سزا بھی ملے گی. جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں اچھا کرنے کی اور کوشش کرتے ہیں برائی سے بچنے کی. لیکن شیطان نے کیا ہے، اس حساب و کتاب کے کانسیپٹ کو نا یہ مشکوک بنا دیا ہے. پہلے زمانے میں لوگ جلدی حساب و کتاب پہ یقین کرتے تھے. جب ان کو بتایا جاتا تھا نا کہ ایک دن مرنا ہے، حساب و کتاب ہوگا، ٹھیک ہے. آج اس حساب و کتاب کو ماننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے نا، اس ترقی کو دیکھ کر انسان اس دھوکے میں پڑ گیا ہے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، یہ لاجک کے خلاف ہے. کیونکہ ہر چیز لاجک سے سمجھ میں آتی ہے نا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش برستی ہے تو دانے سے درخت نکلتا ہے، پھر سائنسدانوں نے اس کی بھی وجوہات ہمیں بتا دی ہیں کہ کیوں گٹھلی سے آم کیسے بنتا ہے. پوری ایک سائنٹیفک لاجک ہے نا ہر چیز کی. ہر چیز کی ایک لاجک ہے. یہ کیا ہے کہ مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر نماز پڑھی ہوگی تو جنت میں جاؤ گے، نہیں پڑھی ہوگی تو جہنم میں جاؤ گے. کیا ہے یہ کھوپڑی میں آنے والی اس ترقی کے دور میں یہ چیزیں کھوپڑی میں؟ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. یہ میں لوگوں کے دلوں کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، جو صبح و شام سائنسدانوں کی کتابیں پڑھتا ہے، سائنسدانوں کی باتیں سنتا ہے، اسکالرس کی باتیں سنتا ہے. تو اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے. اس کا دماغ کیا ہو چکا ہے؟ وہ سٹھیا گئے ہیں. ان کے سٹھیائے ہوئے پن کو ٹھیک کرنا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللاجیکل باتیں ہیں. یہ پہلے زمانے میں لوگوں کو الو بنانے کے لیے کہی گئی ہیں تاکہ لوگ تھوڑا انسان کے بچے بن جائیں. اب ان باتوں کی معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے بتایا تھا نا، ایک موٹیویشنل اسپیکر نے اسپیچ کے دوران کیا کہا کہ تم لوگ گاڈ جو ہے، گاڈ یہ تمہارا اس پہ بلیو ہے، یہ گاڈ ایک ریئلٹی ہے، کوئی تحقیق سے ثابت شدہ چیز ہے یا بلیو کا حصہ ہے؟ سب نے کہا بھائی بلیو ہے. کوئی تحقیق سے ثابت شدہ، کوئی سائنسدان تو نہیں کہتے نا کہ یونائٹڈ نیشن کی کہ جتنے سائنسدان ہوں وہ بیٹھے ہوں اور سب نے ریسرچ کر کے ایک رپورٹ پیش کی ہو کہ بھائی خدا کا وجود سائنٹیفک ثابت ہو چکا ہے، کوئی ہے. تو یہ تو بلیو ہے، ہر آدمی کا اپنا بلیو ہوتا ہے، فرشتوں پر، کسی کا جنات پر. ہندوؤں کو بلیو ہے 7 جنم ہے. ہندوؤں کا کیا بلیو ہے؟ 7 جنم میں ایک دفعہ مرتے ہیں. اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اگلے جنم میں ہم اچھی قوم میں پیدا ہوں گے، برے اعمال پیدا کیے ہوں گے تو گھٹیا قوم میں پیدا ہوں گے، پھر اور برے تو گدھا گھوڑے بن کے پیدا ہو جائیں گے. تو یہ سب بلیوز ہیں، یقین ہے لوگوں کے اپنے اپنے. کیا ہوتے ہیں؟ بول ہی نہیں رہے تو کیا فائدہ ہے. ہر آدمی کے اپنے کچھ بلیو ہوتے ہیں نا، کچھ کلچر کا حصہ ہوتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے اپنے، عیسائیوں کے اپنے، یہودیوں کے اپنے. ہر قوم کے اخپل کچھ پرمپرا ہوتی ہے، کچھ رسومات ہوتی ہیں، کچھ ہر آدمی کے. کہتے ہیں میں تو اس پہ، لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں بھائی میرا تو یہ بلیو ہے، میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک ڈائلاگ بن چکا ہے. بات وہ کرو جو تحقیق سے ثابت ہو. تحقیق کسے کہتے ہیں؟ تحقیق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کو سائنسدان ثابت کر چکے ہوں. تحقیق کا جو معیار ہے نا آج کل، وہ کیا ہے؟ جس کو سائنسدان ثابت کر چکے ہوں. سائنس کہے گی کہ جنت ہے تو مان لیں گے، سائنس کہے گی کہ جہنم ہے تو مان لیں گے. سائنسدان تو کہتے نہیں ہیں.
تو ہم کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ آپ کو اگر آپ آخرت پہ یقین کر لیں اس کے لیے پھر آپ کو بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے. وہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں نا, یعنی ان کو چھوڑنے سے آپ کی دنیا بے لذت ہو سکتی ہے, یہ خیال ہے انسان کا. دیکھو جس کو لڈو کھانے کا شوق ہو, مٹھائی کھانے کا, بہت سے لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے میٹھے کا, وہ میٹھا نہیں چھوڑتے ہیں. کوئی ویسے ہی آ کے کہہ دے میٹھا کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہے میرا بلیو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے لہذا آج سے میں چھوڑ رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے؟ کہے گا بھائی پروف. ایک ڈاکٹر سے سنے گا, دوسرے ڈاکٹر سے, 20 ڈاکٹروں سے سننے کے بعد بھی نہیں چھوڑتا جب تک اس کے نقصانات اس کو محسوس ہونا شروع نہیں ہو جاتے. یار وہ میرا دوست تھا, وہ بھی 6 لڈو کھائے تھے, اس کی شوگر لیول ہائی ہوئی اور انا للہ ہو گیا. اس کا کولیسٹرول لیول, میرے چاچا کا, میرے مامے کا, میرے پھپھو کا. یہ جو ہارٹ پیشنٹ جو اتنے ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں نا, اب لوگوں نے کولیسٹرول کو تھوڑا سا لفٹ کرانا شروع کی ہے. جب اپنے خاندان کے بہت سے دیکھے نا 60-65 میں مر گئے, پڑوسی میں دیکھا اچھا بھلے جا رہا تھا بندہ, ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا. اب لوگ ہارٹ کے بارے میں کوئی رپورٹ آتی ہے تو سب شوق سے سن رہے ہوتے ہیں. یار دیکھ لیں, ذرا سا پین ہوگا, گیس کا درد ہوتا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہ ہو. اب کڈنی کے بارے میں اتنی نالج ہے کہ گردے میں درد نہیں ہو رہا, ویسے ہی گیس کا پین ہو رہا ہے کمر میں, لیکن لوگ ڈر جاتے ہیں یار کڈنی کے اسپیشلسٹ کو دکھاؤ, کوئی گردے کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ وہ بلیف سے نکل کے کس پہ چلی گئی ہے, ایک ریسرچ ہے بھائی, وہ بھی مر گئے, وہ بھی مر گئے, وہ بھی مر گئے, وہ بھی مر گئے. تو اس لیے انسان شوگر کا مریض میٹھے جیسی لذیذ چیز سے بالآخر پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے. یار یہ ہوگا, میں نہیں بھائی, موت سے تو ڈرتا ہے ہر آدمی. ڈاکٹر کہتے ہیں وزن نہ بڑھاؤ, وزن نہ بڑھاؤ, تو 40-50 سال کے بعد لوگ تھوڑا سا فزیکل فٹنس کو لفٹ کرانا لوگوں نے شروع کر دی کہ یار مر آ جائیں گے. بہت بعد میں جا کے ہوا ہے. تو اسلام تو آپ سے بہت ساری چیزیں چھڑا دیتا ہے. اسلام کہتا ہے حرام نہیں کما سکتے آپ, بسا اوقات حرام میں بہت پیسہ ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے حرام کا ایک نوالا جہنم کی آگ کا ذریعہ بنے گا. اگر یہ چیزیں آپ کے یقین کا حصہ نہیں بنیں گی, جنت اور جہنم, ایسا یقین جیسا دیکھا ہو آپ نے, اس وقت تک انسان حرام نوالا نہیں چھوڑ سکتا, بد نظری نہیں چھوڑ سکتا, انٹرنیٹ پر فحش اور بیہودہ فلمیں نہیں چھوڑ سکتا, زنا نہیں چھوڑ سکتا. بے حیائی چھوڑنا تو بہت ہی مشکل کام ہے اس شخص کے لیے جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو, کیونکہ انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے جب آپ کسی عورت پہ ظلم کر رہے ہو. اگر وہ بھی راضی ہے نا, وہ بھی زنا کے لیے راضی ہے, تو پھر انسان کا ضمیر بھی ملامت کرنا اس زمانے میں چھوڑ دیتا ہے کہ یار وہ بھی راضی, میں بھی راضی, تو میں کیا ہے, ٹینشن کیا ہے. یہاں کون روکے گا آپ کو؟ مذہب روکے گا. نہیں ہے, آگ ہے, نہیں جاؤ اس کے قریب. تو اس زمانے کا جو سب سے بڑا فالٹ ہے نا, وہ سائنسدانوں کو باپ بنا لیا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. سائنسدانوں کو کیا بنا لیا ہے؟ ہر چیز میں انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے. جس چیز کو صبح و شام سنتا ہے نا, اس کا خمار اس کے دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے. یہی ہو رہا ہے. آپ نیٹ پہ جائیں گے, سائنسدانوں کی تحقیق. آپ یونیورسٹی میں جا کے کتابیں پڑھیں گے, سائنسدانوں کی تحقیق. وہاں کہیں بھی جنت اور جہنم کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو ایک بات خوب سمجھ لیں, سائنس کے جو اصول ہیں نا, وہ اصول غلط نہیں ہیں. کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کے جو اصول ہیں وہ غلط نہیں ہیں, لیکن کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کے وہ اصول کافی نہیں ہیں. یہ فالٹ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اصول کافی نہیں ہیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے. حقیقت تک پہنچنے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں. دیکھو, آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ کون ہے, آپ کہتے ہیں میرے فادر ہیں, اگلا یقین کر لے گا.
کیا سائنسدانوں سے پوچھوایا آپ نے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی سائنسی رپورٹ. اور اتنا یقین ہوتا ہے آپ کو کہ اس یقین کی بیس پہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. ابا کی وراثت آپ کو مل رہی ہے, آپ کی وراثت ابا کو مل رہی ہے. یقین کیسے ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی محلے والا اعتراض کرے, ابے تو کروڑوں روپے کی جائیداد تو نے اس کے بیٹے کو پکڑا دی, اس کا پروف کیا ہے کہ اسی کا بیٹا ہے. آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ آپ اگر سائنس کے طالب علم ہوگے, آپ کہو گے بھائی تحقیق سے تو ابھی تک ثابت بولو نہیں ہوا. بھائی تحقیق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائی تحقیق تو ڈی این اے کا نام ہے. ڈی این اے تو جتنے لوگ ہیں یہاں ڈی این اے کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک شارٹ کلپ کسی نے بھیجا مجھے, اس میں ایک مزاحیہ کلپ تھا. شارٹ کلپ مزاحیہ کلپ ہوتے ہیں نا, اس میں ایک روبوٹ کو دکھایا ہے, انسان تھا روبوٹ بنا ہوا ہے. وہ روبوٹ کی یہ خاصیت ہے اس سے جو پوچھو سچ بتائے گا. اب لوگ تو اس روبوٹ کو لفٹ کرا رہے ہیں کہ یار یہ بڑا زبردست کروڑوں روپے کا روبوٹ ہے, جو پوچھو کیا بتاتا ہے سچ. حالانکہ ایسا روبوٹ بہت خطرناک ہے, جو پوچھو سچ سچ بتائے گا. تو جس بندے نے لیا نا بڑا خوش ہو گیا کہ یار یہ روبوٹ سب کچھ سچ سچ بتائے گا. روبوٹ سے پوچھ رہا ہے کہ تو بتا یار یہ کب ہوگا, وہ روبوٹ بتا رہا ہے یہ اس وقت ہوگا. ہر چیز صحیح بتا رہا ہے نا, یہ بڑا خوش ہو رہی, میری نالج میں کیا ہو رہا ہے اضافہ. اس نے پوچھا روبوٹ بھائی مجھے یہ بتا دے میرے ابا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سلیم کباڑیا. ایک دم نا ماتھا ٹھنکا اس کا کہ یار میری جو ہے اماں نے تو کچھ اور بتایا تھا نا. کہہ رہے وہ روبوٹ نے کہا وہ جو تیری اماں نے بتایا تھا وہ غلط تھا, اصل تیرا ابا کون ہے؟ سلیم کباڑیا. اب یہ غصے میں آ گیا کہ یار پھر میری اماں نے جھوٹ کیوں بولا, مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہہ رہا کم بخت بتاتی تو پکڑی نہ جاتی. روبوٹ کہہ رہا ہے اس کو, سچ سچ بول رہے ہیں نا کہ یار میری اماں نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرا ابا وہ کے بجائے وہ ہے. تو روبوٹ آگے سے جواب میں دیتا ہے بتاتی تو پکڑی نہ جاتی. سچ بول رہے ہیں نا وہ, تو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پکڑی جائے گی. تو کون چاہتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں؟ تو خوب سمجھ لیں, بار بار میں یہ ٹاپک اس لیے چھیڑتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ ایک ہی بیان کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. بھائی یہ بیان ہمارا نالج یا معلومات کے لیے نہیں ہوتا. نالج بہت ہے. کس کو نہیں پتا کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ پڑھتا کون ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ زنا اسلام میں حرام ہے؟ چھوڑتا کون ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے؟ بینک میں جاب کر رہے ہیں, جب اسی جیسی حلال ملے گی تو چھوڑیں گے. پھر تکلف کی کیا ضرورت ہے جب اسی جیسی حلال ملے گی تو؟ یہ قربانی کہاں ہوئی پھر؟ اسی وجہ سے ہم ایک ہی ٹاپک کو ریپیٹ کرتے ہیں. بھائی قوم کی جو بیماری ہے, جو مسئلہ ہے, دیکھو ایک ڈاکٹر کے پاس ایک شوگر کا پیشنٹ آیا. ڈاکٹر اس کو دوا تو دے گا لیکن کہے گا ویٹ کم کرو, ٹینشن ختم کرو. اس کو پتا ہے اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے, وزن بڑھنا ہے نا. دوسرا بلڈ پریشر کا مریض آیا, ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی ویٹ کیا کرو, کم کرو. یہ ویٹ بڑھنے سے بلڈ پریشر پیدا ہوتا. بات ساری یہاں سے خراب ہوتی ہے کہ خدا کا انکار ہوتا ہے, پھر حساب و کتاب کا انکار ہوتا ہے. جب خدا کو مانو گے تو پھر اس خدا کا بندوں سے کیا ہے رشتہ ہے. وہ اچھی باتوں پہ خوش ہوتا ہے, بری چیزوں پہ ناراض ہوتا ہے. تو پھر حساب و کتاب کو ماننا پڑے گا کہ برائی کے بروں کے لیے اس نے بدلہ کیا رکھا ہے. دنیا میں نہیں ملتا, دنیا میں بروں کا بدلہ نہیں ملتا. یہ جو موٹیویشن اسپیکر بتا رہے ہوتے ہیں نا, اس نے اتنا اچھا کیا تھا, اس نے برا کیا تھا, اس کو سزا مل گئی, اچھا کیا تھا دیکھو کیا ہو گیا. بھائی میں تو درجنوں واقعات آپ کو اپنی زندگی میں بتا سکتا ہوں. برا کیا بہت اچھا ہو گیا, اچھا کیا بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کیا کس نے الزام کسی اور, بدنام کوئی اور ہو رہا ہے, کر کوئی اور رہا ہے. دنیا کا تو بڑا گندا معاملہ ہے. ایسے ایسے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں, حدیث میں آتا ہے ایک شخص بھی ایمان نہیں لے کر آیا اور پیغمبر کو قتل کر دیا. پیغمبر سے زیادہ مقدس اور مبارک کون ہو سکتا ہے؟ تو دنیا دار الجزا نہیں ہے, دار العمل ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس کا مطلب اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو پھر اچھا برا اللہ کی نظر میں سب کیا ہیں, مٹی ہو کے ختم. یہ بہت بڑا الزام ہے خدا پر. اللہ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا, یہ وہ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں جو میرے منکر ہیں. جو مجھے مانے گا وہ مجھ پر یہ تہمت کبھی بھی نہیں لگائے گا. تو یہ کہتا ہے نا, آپ سے پوچھتا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن, اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ بولو اصل تو یہ کہ ہوگا, ورنہ خدا ظالم ہے. پھر اس کا مطلب ہے
اس کی کوئی دلیل بتاؤ کہ نہیں ہوگا, کوئی سائنسی رپورٹ پیش کرو کہ سائنسدان کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں ہو. سائنس یہاں خاموش ہے. سائنس کہے گی ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد, انسان پہ کیا حالات گزرتے ہیں, ہمیں کیا پتا بھائی. وہ سائنسدان خاموش ہے. کبھی بھی سائنسی رپورٹ نہیں آ سکتی کہ قبر کا عذاب نہیں ہے, آخرت نہیں ہے. یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہاں تک سائنس کی اپروچ ہے ہی نہیں. جو چیز اس کی دسترس میں نہیں ہے آپ اس سے جا کے پوچھ رہے ہو. جس زمانے میں ڈی این اے سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ابا کون ہے, اس میں کوئی سائنسدانوں سے جا کے پوچھے کہ یہ میرے ابا ہیں یا نہیں ہے, وہ کہیں گے بھائی ہمیں کیا پتا, کوئی ایسی سائنسی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو سائنس یہاں تک پہنچ سکتی نہیں ہے. یہ برزخ کی چیزیں ہیں, مرنے کے بعد کے احوال ہیں. آپ مجھے بتاؤ ایک آدمی خواب میں کیا دیکھ رہا ہے. آپ نے ایک بندہ, آخری بس بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, ایک بندے کو خواب آیا کہ میں یوں کر رہا ہوں, میں بڑے مزے میں ہوں, میں دودھ جلیبی کھا رہا ہوں, میں بریانی کھا رہا ہوں, میں پراٹھے کھا رہا ہوں, پھر بھی کولیسٹرول میرا بڑھ نہیں رہا, اور اٹھ گیا. وہ بتا رہے یار ایسا خواب دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. کہے گا بھائی کیوں جھوٹ رہا ہوں, میں نے تو بڑے مزے اڑائے ہیں خواب میں. آپ کہہ رہے ہو بھائی تحقیق کرو, سائنسدانوں سے میں پوچھوں گا, کوئی لیڈ لگا کے چیک کریں وہ کہ خواب میں اس کو نظر کیا آیا ہے. سائنسدان کے پاس جائیں گے تو سائنسدان کہے گا یار اب تک میری معلومات کے مطابق ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ سوتے ہوئے آدمی کے دماغ میں جو خواب آ رہے ہیں وہ اس کو ٹریس کر سکے. کوئی ہے ایجاد, ہو سکتا ہے ہو گئی ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن میری رپورٹ کے مطابق اب تک ایسی کوئی مشین نہیں ہے کہ سونے کے بعد آپ پر کیا احوال گزرتے ہیں وہ اس کو ٹریس کرے. میرے بھائی موت تو سونے سے اوپر کی چیز ہے, موت کے بعد آپ پہ کیا گزرتی ہے ایسی کوئی لیڈ نہیں ہے جو آپ کی کھوپڑی میں یہ کان میں لگا کے سائنسدان وہاں ویڈیو چلا دیں کہ یار اس کو تو فرشتے پکڑ پکڑ کے کوٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں. جیسے خواب میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ بڑے 4 شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بہت سے لوگوں کی خواب میں ہو چکی ہیں. اٹھتے ہیں تو اٹھ کے جو پرانی والی بیوی ہے اس کو لاتے مار رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, وہی نکلی ہے. تو ایک بندہ نا کباڑ والا یہاں پر مال بیچ رہا تھا, بار بار کہہ رہا ہے پرانی جتنی بھی چیزیں وہ دے دو نا نہیں لے لو. تو بار بار ایک لفظ دہرا رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا وہ لفظ بڑا زبردست تھا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں بار بار پرانا ٹی وی کو نا پرانی ٹی وی کہہ رہا تھا. وہ پرانی ٹی وی, پرانی, ان کو تو بیچاروں کو اردو مذکر مؤنث کا نہیں پتہ ہوتا نا, کہہ رہے پرانی ٹی وی دے لو نئی ٹی وی لے لو. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں سمجھا, یہ کہہ رہے پرانی بیوی دے دو نئی بیوی لے لو. وہ کہتے میرے کان کھڑے ہو گئے یار, یہ آپشن بھی یار واہ واہ کیا خوبصورت آپشن ہے, پرانی بیوی دو کباڑ والے سے. تو وہ پھر میں نے اس کی سنی, وہ ایسے ہی لگ رہا تھا, اس کو صحیح ٹی وی کا لفظ منہ سے نکل نہیں رہا ہوگا. بار بار کہہ رہے پرانی ٹی وی کو بیوی کہہ رہا تھا, کہہ تو ٹی وی رہا تھا لیکن اس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. تو مجھے خیال ہو اس کو جا کے بولتا ہوں بھائی تو ٹی وی کے علاوہ کچھ اور بول دے. بہت سے لوگ پرانی والی لا کے لے آئیں گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے قوم کا. وہی کتے والا لطیفہ ہے نا, وہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا, مر گئی. وہ جب کتے نے کاٹا وہ مر گئی, تو جوان بیوی تھی بیچارے کی, بہت غم ہوا. لوگ لائن لگا کے تعزیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی لائن توڑ کے آیا اور لائن توڑ کے اس کو کہتا ہے یار ایک دن کے لیے کتا ادھار مل جائے گا. اس نے تھپڑ مار کے بولا لائن میں کھڑا ہو جا, تو کیا سمجھتے ہیں سارے تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ سارے کتے کے لیے آئے ہوئے ہیں. صحیح ہے, جب تیرا نمبر آئے گا مل جائے گا تجھے. تو وہ کباڑ والا مسلسل پرانی ٹی وی لے لو نئی پرانی ٹی وی دے دو نئی ٹی وی, وہ بول اس طرح سے لاتا, آواز ایسے ہی آ رہی تھی کہ پرانی بیوی دے دو نئی بیوی لے لو. تو اب دوبارہ کبھی آیا نا میں اس کو بولوں گا بھائی تو ٹی وی کے علاوہ کچھ اور بول دے, کچھ اور بول دے. لوگ خام خامے خوش فہمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ ایک دم نا دل کی دھڑکنیں لوگوں کی تیز ہو جاتی ہیں یار شاید. خیر مذاق کر رہا ہوں, خواتین پھر غصہ ہو جاتی ہیں, ہم لوگ پرانے ہو گئے تو وہ بھی تو پرانا ہو گیا ہوگا. جب بیوی پرانی ہوتی ہے تو آدمی کون سا نیا ہوتا ہے, اس میں بہت سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل آتا ہے. تو خیر بات بس ختم کر رہا ہوں. تو بھائی یہ جیسے سوتے ہوئے آدمی پہ کیا گزر رہی ہے, یہ سائنس یہاں تک پہنچ نہیں سکتی. حالانکہ لذت ہوتی ہے سوتے ہوئے, بعض دفعہ خوف سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, مر جاتا ہے وہ. تو ایسے ہی موت کے بعد پیغمبروں نے بتایا, قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, اللہ تمہاری روحوں کو تمہاری نیند میں بھی قبض کرتا ہے اور موت میں بھی قبض کرتا ہے.
فرمایا کہ پھر جس کو زندگی دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس لوٹا دیتا ہے. صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں ہم, اور جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس نہیں لوٹاتا. اس لیے نیند اور موت کو ایک دوسرے کی بہن کہا گیا ہے. خواب میں اتنا کچھ انسان لذت محسوس کر رہا ہے, عذاب میں بھی ہوتا ہے, خوشی میں بھی ہوتا ہے, غم میں بھی ہوتا ہے, تو برزخ تو اس سے اوپر کی چیز ہے. جب تک سائنسدان برزخ کی نفی سائنسی پروف کے ساتھ نہ کر دیں, اور ایسا کر سکتے نہیں ہیں, اس وقت تک بھائی ہم اس معاملے میں سائنس کو لفٹ نہیں کریں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی آپ سے کوئی بات کہیں کیا پروف ہے کہ جی خدا ہے, آپ کہیں کیا پروف ہے کہ خدا نہیں ہے, ثابت کرو نا. تو پھر وہ کہے گا کہ جب تک خدا کا ہونا پروف سے دلیل سے ثابت نہیں ہے, سائنس سے ثابت نہیں ہے, میں کیوں ایک ایسی معاذ اللہ وہمی چیز پر اپنی پوری زندگی چینج کر دوں. تو آپ اس سے کو آپ کے ابا کا ثابت ہو گیا کہ وہ سائنس ابا کے آپ حقوق ادا کر رہے ہو, ایک وہم ہے, حالانکہ یقین تو نہیں ہے نا. لوگ کہہ رہے ہیں, غلط بھی تو کہہ سکتے ہیں, لیکن وراثت بھی مانگ رہے ہو اور جناب ان کے اطاعت بھی کر رہے ہو, اور کم از کم گھر میں رکھا ہوا تو ہے نا آپ نے. تو دلیل صرف سائنسدانوں سے نہیں ہوتی, اور اللہ کا آپ کے ابا کا ابا ہونا جتنے دلائل سے ثابت ہے نا, اللہ کا اللہ ہونا اس سے زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے, یہ آٹومیٹیکلی خود سے بن نہیں سکتی, یہ زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.